اپنا عمل ظاہر کر رہی ہے اسی طرح وہ دین پر بھی وارد ہو کر اپنا عمل ظاہر کر رہی ہے۔ تو جیسے وہاں پر آپ نے یہ سنا کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں نے اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ سے ہدایت کے ساتھ بھیجا، وہی بات جب دین پر بھی داخل ہوگی تو دوسری عقیدے کی بات جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں اس دین حق کوئی 40 برس کی عمر کے بعد عطا نہیں کیا، بلکہ وہ دین حق بھی خود اپنی بارگاہ سے اس رسول کو عطا کر کے مبعوث کیا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اپنے سبجیکٹ پر گفتگو کروں گا۔ آپ اگر توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ کچھ لے کر جائیں گے، کچھ دے کر لیں گے، مگر یہ چند بنیادیں ہیں جو پہلے پوری کرنا ہوں گی، یہ تقاضے پورے ہوں گے تو فکر ایمان پہ جی ماشاءاللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں تعالیٰ تو نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو دو نعمتیں عطا کر کے بھیجا، ایک ہدایت اور ایک دین حق، تو یہ کیوں بھیجا؟ آگے اس کیوں کا جواب دیا، فرمایا لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، بھیجا اس لیے ہے تاکہ میرا یہ رسول، یہ میں نے بڑی خاص بات ہے، اللہ کا منشا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ دین حق دنیا کے سب نظاموں پر غالب آئے۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اس لیے بھیجا ہے تاکہ میرا یہ رسول اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کرے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا منشا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ دین حق دنیا کے سب نظاموں پر غالب آنا، تو دین حق کا بقیہ نظاموں پر غالب آنا یہ منشا ہے، اور اللہ نے اس دین کو غالب کرنے کی ذمہ داری کائنات کے اندر اس ہستی کو سونپی کہ جس ہستی سے بڑھ کر کائنات میں اس کا محبوب بھی ہو۔ اور جب یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سونپی کہ محبوب تمہیں بھیج رہا ہوں کہ آپ جا کر اس دین حق کو دنیا کے سب نظاموں پر غالب کر دیں، تو اس سے پتہ چلا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصل مقصد اس دین حق کو دنیا کے سب نظاموں پر غالب کرنا۔ اس کے علاوہ آپ کی بعثت کے کیا کیا مقاصد ہیں وہ حقیقت میں خدا جانتا ہے یا اس کا رسول محمد مصطفیٰ؟ میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو قرآن 3 مقامات پر اعلان کرتا ہے، اور باری تعالیٰ کیٹاگوریکل فرما رہے ہیں کہ محبوب اس لیے تمہیں بھیج رہا ہوں کہ آپ جائیں اور جا کر اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کریں۔ تو یہ دین کو باطل نظاموں پر غالب کرنا یہ منشاء خدا بھی ہے اور مقصد بعثت مصطفیٰ بھی ہے۔ یہ دو باتیں ذہن نشین رکھنی ہے، یہ آگے جا کر کام آئے گا۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت اس دین کو غالب دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ غالب کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ یاد رکھیں اس میں اللہ کا اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں۔ اللہ ہماری طرح کے فائدے اور نقصان سے بڑا بلند ہے، کسی کام کے ہونے سے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا اور کسی کام کے نہ ہونے سے اس کا نقصان کوئی نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں سے بہت۔ تو پھر اللہ کیوں اس دین حق کو غالب دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ اس دین حق کو جو غالب دیکھنا چاہتا ہے تو اس میں اسے مفاد بھی ہمارا عزیز ہے، ہماری خاطر وہ اس دین کو غالب دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ پوچھیں گے ہمارا مفاد کیا ہے؟ ہمارا مفاد اس پہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے۔ تو جو زندگی بڑی اچھی ہے، صرف موبائل ہی نہیں، آپ کوئی چیز بھی خریدنے جاتے ہیں، کوئی آپ ٹیلی ویژن خریدیں، کبھی جملہ یہ ضرور سنا ہوگا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور شاید اس پر اور کم کیا ہوگا
اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ نے ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو نظام عطا کیا ہے، جو دستور عطا کیا ہے، جو ڈسپلن عطا کیا ہے، اس ڈسپلن، اس دستور حیات کا نام ہے دین اسلام۔ یہ اللہ کا عطا کردہ ہے انسان، اور اگر اللہ کے عطا کردہ سسٹم کے مطابق انسان زندگی گزارے گا تو یقیناً اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ مگر انسان جب اس دنیا میں آیا تو کیونکہ انسان کو اللہ نے عقل کے ساتھ بھیجا، اس نے یہاں آ کر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑے اور اس نے اس دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے کئی سسٹم خود وضع کر۔ کسی نے سوچا شاید یہی 30 40 50 سال کی زندگی ہے تو چلو لوٹ مار کرو، مار داڑ کرو، عیاشی کرو، یہی کامیاب۔ کسی نے سوچا کہ نہیں، یہ لوٹ مار داڑ تو اچھی نہیں ہے، اس کی بجائے ہمیں اچھا کاروبار کرنا چاہیے، اچھا بزنس کرنا چاہیے، کوئی اچھی جاب کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں کوئی اچھا گھر مل جائے، کوئی اچھی کوٹھی بن جائے، کوئی اچھا بنگلہ مل جائے، یہ شاید کامیاب ہے۔ کسی نے سوچا کہ نہیں، اس کے ساتھ اگر کوئی صدارت اور وزارت مل جائے تو پھر تو کیا ہی کہنے۔ اب دیکھیں دنیا اس کے لیے کیا کیا کچھ کر رہی ہے۔ آپ پھر کبھی دیکھیں نیشنل سطح پر اور انٹرنیشنل سطح پر پھر حکومتیں کئی سسٹم جاری کر۔ شاید بعض لوگوں کو یاد ہو کہ جب یہ نئی صدی شروع ہوئی تھی تو امریکہ نے ایک سسٹم دیا، نظام دیا، جس کا اس نے نام رکھا تھا نیو ورلڈ آرڈر۔ بڑے بڑے سیمینار کہ پوری دنیا میرے اس سسٹم کے مطابق چلے گی۔ تو انسان نے اپنی عقل کے مطابق کئی سسٹم بنائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ محبوب آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ جائیں اور آپ جا کر میرے عطا کردہ اس سسٹم کو دنیا کے بنائے ہوئے سب نظاموں پر غالب کریں۔ کیوں؟ کیونکہ جب میرا دیا ہوا سسٹم غالب آئے گا، دین حق دنیا کے باطل نظاموں پر غالب آئے گا تو انسان کو میرے اس سسٹم کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ملے گا، اور جب اس سسٹم کے مطابق وہ زندگی گزارے گا تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی۔ تو اس دین کو غالب کرنے میں اللہ رب العزت کو مفاد بھی ہم کا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کر لوگوں کو دعوت دی، لوگوں اللہ ایک ہے، میں اس کا نمائندہ بن کر آیا، آؤ میری دعوت کو قبول کر لو اور اس دین اسلام کے داخل۔ حاضرین مکرم، میں ایک سادہ سی بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی چشم تصور میں لائیں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی کہ آؤ میری دعوت کو قبول کرو، اس دین اسلام کو جوائن کرو، تو آپ کی دعوت سے ایک تحریک شروع ہوئی۔ کیا شروع ہوئی؟ تحریک شروع ہوئی۔ اور ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ جو آپ کی دعوت سے ایک تحریک شروع ہوئی، آپ نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا، بلانا شروع کیا، اپنے ساتھ ملانا شروع کیا، وہ جو آپ کی دعوت سے تحریک شروع ہوئی، اس تحریک کو اگر ہم کوئی نام دینا چاہیں کہ اس تحریک کا نام کیا ہو سکتا ہے، تو اس تحریک کا نام قرآن کی روشنی میں ایک ہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تحریک غلبہ دین حق کی تحریک۔ بولیے کس چیز کی تحریک تھی؟ کیونکہ اللہ نے یہ ذمہ داری آپ کو دے کر دی کہ محبوب میں چاہتا ہوں یہ دین غالب آئے اور دنیا کے باطل نظاموں پر اس دین کو غالب کرنے کی یہ ذمہ داری میں آپ کو سونپ رہا ہوں۔ تو آپ کی دعوت سے جس تحریک کا آغاز ہوا وہ غلبہ دین حق، اور آپ کی دعوت کو قبول کر کے وہ خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ جو آپ کی دعوت کو قبول کر کے اس تحریک کو جوائن کر رہے تھے، آپ کی دعوت کو قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اگر ان صحابہ کرام کو کوئی نام دینا چاہیں کہ وہ کون لوگ تھے تو وہ ایک ہی ٹائٹل سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس غلبہ دین حق کے لیے اٹھنے والی تحریک کے کارکن بن رہے۔ اور سچی بات یہ ہے جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو کلمہ پڑھ رہے تھے، آپ کی دعوت کو قبول کر رہے تھے، آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد ہم اپنے ایمان کی حقیقت کو بھی بھول گئے۔ ہم نے صرف کلمہ شہادت روایتی طور پر پڑھا اور ہم نے سمجھا کہ ہم حالت کفر سے نکلے، دائرہ اسلام میں آ گئے۔
حق ہے اصطلاحی طور پر جو بھی اس کا ایک معنی مفہوم ہے بندہ دائرہ ایمان میں داخل ہوتا ہے، مگر اس کی روح اور اس کی حقیقت کلمہ پڑھنے کی وہ جو کلمہ پڑھ رہے تھے اور اس تحریک کو جوائن کر رہے تھے، کبھی آپ نے سوچا کہ وہ کلمہ پڑھ کے حقیقت میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ حقیقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کر رہے تھے کہ مولا کس دین کو غالب کرنے کے لیے تو نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ہم کلمہ پڑھ کے اعلان کر رہے ہیں کہ اس دین میں انفسہم واموالہم بأن لہم فرمایا ان اللہ بے شک اشترا اللہ خرید لیتا ہے، کن سے خریدتا ہے؟ من المؤمنین، مومنوں سے خریدتا ہے۔ ادھر کسی نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی اس کا مولا کے ساتھ ایک سودا ہو جاتا ہے، وہ کچھ مولا کو دیتا ہے اور کچھ مولا سے دیتا ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کے سودا کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ ادھر بندے نے کلمہ پڑھا، ادھر سودا ہو گیا۔ مولا کہتا ہے کہ بندے اب جان بھی میری ہو گئی اور مال بھی میرا۔ ان اللہ اشترا من المؤمنین، اللہ مومنوں سے خرید لیتا ہے۔ کیا خریدتا ہے؟ انفسہم واموالہم، ان کی جانیں خریدتا ہے اور ان کے مال خریدتا ہے۔ تو مولا سودا تو دو طرفہ ہوتا ہے نا، کچھ دیا جاتا ہے کچھ دیا جاتا ہے۔ اب جان اور مال اگر تو نے لے لی تو اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر جان اور مال مجھے دے رہے ہو تو میں خدا اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کروں۔ یہ مومن کا سودا ہوتا ہے۔ ادھر مومن نے کلمہ پڑھا، ادھر اس کا مولا کے ساتھ سودا ہوتا ہے۔ مولا جان بھی تیری اور مال بھی۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں، اب یہی حقیقت جو قرآن اعلان کر رہا ہے اگر آسان معنوں میں کبھی سمجھ نہیں ہو تو حکیم الامت علامہ اقبال نے ایک بات کہی۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانی کو اتنا آسان کام نہیں ہے کہ بس کلمہ پڑھا تو بندہ مسلمان ہو گیا، 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو مسلمانی کے تقاضے پورے ہو گئے، سال میں 1 مہینے کے روزے رکھ لیے تو مسلمانی کے تقاضے پورے ہو گئے، کوئی زندگی میں 1 آدھ بار حج عمرہ کر لیا تو مسلمانی کے تقاضے پورے ہو گئے۔ نہیں، مسلمانی کچھ اس سے آگے بھی آ رہا۔ پھر کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اور اسی حقیقت کی ترجمانی کی ہے جو کئی بار آپ لوگ بلاتے ہوں گے کہ میری زندگی کا مقصد مولا تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اگر وہ دینی سرفراز نہ ہوا، دینی غالب نہ آیا، اللہ نے ہمارے کلمہ پڑھنے کو کیا کرنا؟ حاضرین مکرم، میں پھر آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو باری تعالیٰ مومن سے سودا کر دیتے ہیں کہ بندے اب جان بھی میری ہو گئی، مال بھی میرا ہے، تمہیں اس کے بدلے جنت عطا کروں گا، تو کبھی آپ نے سوچا کہ مولا نے بندے کی جانیں اور اس کے مال لے کر اس نے کرنا کیا ہے؟ وہ اس نے شو کیس تو نہیں بنا رکھا، شو روم تو نہیں بنایا ہوا کہ سب کی جانیں سجا سجا کے اس نے رکھنی ہے وہاں پر کہ یہ قاری ریاست علی چدر کی جان ہے، بڑی طاقتور ہے، اسے سنبھال کے رکھا، یہ ملک نسیم صاحب کا مال ہے، اسے سجا کے رکھا۔ اللہ جانے اور مال لے کے کیا کرے؟ اس نے کہیں سجا کے کچھ نہیں رکھنا، وہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں میرا ایک منشا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا عطا کردہ یہ دین حق دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب آنا چاہتا ہے۔ آؤ سودا کرو کہ اس دین حق کو باطل نظاموں پر غالب کرنے کے لیے میری دی ہوئی ہر نعمت کو تم بروئے کار لاؤ گے، میری راہ میں خرچ کرو گے، حتیٰ کہ جان کا نذرانہ بھی دینا پڑا تو اپنی جان جیسی قیمت دینے سے بھی گریز نہیں۔ فرمایا اس دین کے غلبہ کے لیے تم اپنی جان اور مال کھپاؤ، فرمایا بندے اس کے لیے محنت کرنا،
جدوجہد کرنا، ایفرٹ کرنا، کوشش کرنا، یہ میرا کام ہے، اور میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کر دیا۔ اور اللہ کو اس بات سے کتنی محبت ہے، وہ کس قدر چاہتا ہے کہ یہ دین غالب آنا چاہیے، اور یہ بنیادی ذمہ داری اس نے کائنات کے اندر اس تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بنیادی ذمہ داری کھانے لگے تو حضرین مکرم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بنیادی ذمہ داری دین کو غالب کرنے اللہ نے اس ہستی کو سونپی ہے جس ہستی سے بڑھ کر کائنات میں اس کا محبوب ہے۔ جب ذمہ داری ان کو سونپی تو آپ ذرا کچھ سے تصور میں لائیں، اللہ تعالیٰ کو اس بات سے امپریس کتنا ہے، کتنا اس کو زور دیتا ہے کہ یہ نہیں غالب آنا چاہیے، عالم اس دنیا کا آغاز ہونے سے بھی پہلے باری تعالیٰ نے جب عالم ارواح میں انبیاء سے پوچھا وعدہ دیا تو اس عالم ارواح کے اندر انبیاء سے وعدہ لیتے ہوئے ایمان جس کا ذکر قرآن میں فرمایا، عیسائی نے ذکر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ جشن کے تصور میں رہے باری تعالیٰ کے اس بات سے انٹرسٹ کتنا جڑا ہوا، ابھی دنیا شروع نہیں ہوئی، آدم علیہ السلام کا وجود نہیں بنا، ان کی نسل آگے پیدا نہیں ہوئی ہے، عالم ارواح میں انبیاء کو بٹھا کر باری تعالیٰ وعدہ لے رہے ہیں کہ میرے نبیوں وعدہ کرو جب میں تم سب کو مبعوث کر دوں اور پھر تم سب سے آ کر میں تمہاری طرف میرا آخری رسول آ جائے جو تمہیں ملنے والی کتابوں کی تصدیق بھی کرے گا۔ تو فرمایا وعدہ کرو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بھی ضرور ان پر ایمان بھی لاؤ گے، اور خاص طور پر فرمایا وَلَتَنصُرُنَّهُ، آج وعدہ کرو تمہارے ہوتے ہوئے تشریف لے آئے تو تم میرے مصطفیٰ کی مدد تو مدد کس مقصد کے لیے چاہیے تھی؟ معاذ اللہ کو گھر کا خرچہ نہیں چلے گا جس کے لیے اللہ وعدہ لے رہا تھا کہ تم مدد کرو؟ کون سی ایسی حاجت اور ضرورت تھی جس کے لیے وعدہ لیا جا رہا ہے؟ آج وعدہ کرو کہ تم میرے مصطفیٰ کے مددگار بنو۔ وہ ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی ذمہ داری تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سونپی، اور اس دین حق کو دنیا کے باطل نظاموں پر غالب۔ یہ وجہ تھا کہ ہر نبی آتا رہا اپنی امتوں کو بھی بتاتا رہا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے وہ نبی آخر الزمان تشریف لے آئے تو وہ ان کی مدد بھی کرنا اور ان کا ایمان۔ وہ اپنے دور میں آقا کی مدد کرتے رہے، آقا کی عظمت کے جھنڈے بجاتے رہے، آقا کی آمد کی خوشخبریاں سناتے رہے۔ تو میرا کہنا صرف اتنا ہے جو میں آپ تک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ باری تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لیا کہ تم میرے مصطفیٰ کی مدد کرو۔ مدد کے سمن میں پورا ماحول بنایا گیا تھا، اور رہ گئی ہماری بات کہ کبھی سنایا آپ کو بڑی باری تعالیٰ نے ہماری کامیابی کے لیے بھی ایک لایا ہے، ایک ضابطہ۔ سورہ اعراف کی لمبی آیت ہے، آیت نمبر 187، پوری آیت کا مرکزوں میں وہ ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پہ باری تعالیٰ نے بات کیوں شروع کی؟ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث
وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. یہاں تک آقا کی عظمت شان اور یہ شانیں ساری بیان کر کے ایک باری تعالیٰ نے کیا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس وہ لوگ جو میرے اس محبوب محمد مصطفیٰ پر ایمان وَعَزَّرُوهُ، اور جنہوں نے ہر حد سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ کی مدد. اور دو باتیں کرنے کے بعد ذرا سنی لوگ زیادہ بیٹھے ہیں، ہم ایمان کی شکل میں محبت اور عشق کی بات ہی بڑھ کر لیتے ہیں، اثر کی شکل میں آقا کے ادب احترام کی بات بھی بہت کر لیتے ہیں. کرنی چاہیے، یہ ایمان کا حصہ. سنی مار تو سکتا ہے مگر بارگاہ مصطفیٰ کی بیعت بھی کبھی گوارا نہیں کر سکتا. دو باتوں میں ہم پاس، اور اگلی بات توجہ سے سنیں. فرمایا بس وہ لوگ جو میرے مصطفیٰ پر ایمان جنہوں نے ہر حد سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب کیا. بس اس ایمان اور ادب پر کامیابی نہیں ہے. آگے فرمایا کامیابی چاہیے تو ایمان اور ادب کے بعد وَنَصَرُوهُ، کامیابی ان کو ملے گی جو میرے مصطفیٰ کے مدد کس کام؟ سوال پھر ہوئی ہے. اور جب آیت اینڈ ہوئی تو آگے کہا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جنہوں نے اس نور کی اتباع کی جو نور اس رسول کے ساتھ اتارا گیا. آگے فرمایا اولئک ھم المفلحون، جو ان چاروں تقاضوں کو پورا کریں گے. حقیقت میں کامیابی کی سند اور ڈگری انہی کو ملے گی. تو کامیابی مل نہیں سکتی جب تک کہ نصرت دین مصطفیٰ کا جھنڈا چلتا. تو بھئی آقا کی نصرت کس بات کی؟ پھر وہی کہہ رہا ہوں، کون سی کمی ہے جس کے لیے آقا کی مدد کی ضرورت ہے؟ مدد ایک ہی چاہیے. اللہ نے ایک ذمہ داری اپنے محبوب کو سونپی ہے کہ محبوب میں چاہتا ہوں یہ دین حق دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب ہے. اب محبوب کو یہ ذمہ داری سونپی ہے اس دین کے غلبہ کے لیے. میرے محبوب کے امتیوں، اگر تمہارے مال کی ضرورت پڑے مال دینا ہوگا، جان دینے کی ضرورت پڑے جان دینا ہوگا، وقت کی ضرورت پڑے وقت دینا ہوگا، میری دی ہوئی جس نعمت کی بھی ضرورت پڑے، جب تک میرے مصطفیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ سب کچھ خرچ نہیں کرو گے، اس نصرت رسول کا تقاضا اس دین حق کے لیے. یہاں رک کر آپ کا اور یہ ایمان اور عقیدہ پکا کر جا رہا ہے. آقا کے دین کی نصرت، آقا کے دین کی نوکری کتنا عظیم ہے. میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاتا، بس یہ کنسیپٹ سمجھانے کے لیے. نہ یہ آج کا میرے موضوع کا حصہ تھا، بس یہ بات آ گئی تو میں چاہتا ہوں اور تو سفر پوچھتا ہوں. حکیم الامت علامہ اقبال نے ایک شکوہ اور جواب شکوہ لکھا تھا. پہلے اس نے ہماری ترجمانی کرتے ہوئے مولا سے شکوہ بہت مفصل کلام ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے بھی بڑا وقت چاہتا ہے. اور پھر اس نے خدا کا نمائندہ بن کر خدا کی طرف سے بندوں کو جواب دیا. اور جواب شکوہ کا اینڈ جس شعر پر کیا ہے نا، ایکچولی وہ شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، مگر اس تک پہنچنے سے پہلے تھوڑی سی منظر کشی جو ایسے رینڈم میرے ذہن میں اشعار آ رہے ہیں. اگر کہیں میں غلطی کر جاؤں تو میری اقبالیات میرا سبجیکٹ نہیں ہے، پلس مائنس ہو جائے تو اقبالیات کے ماہر بیٹھے ہوں تو میں ان سے معلوم. میں جسٹ آپ کے ذوق کے لیے تاکہ کوئی زیادہ خشک بات نہ ہو جائے اور یہ بات پکی ہو جائے جو میں عرض کرتا ہوں. اقبال نے پہلے ہماری نمائندگی کی، ہماری طرف سے مولا سے شکوہ. میں صرف اس کا ایک آدھ اقتباس آپ کو سنا. اقبال ہماری طرف سے مولا سے شکوہ کر رہا ہے کہ مولا صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوے انسان کو غلامی سے چھڑایا، تیرے کعبہ کو جبینوں سے بسایا، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا. پھر بھی یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار. کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناس آئی، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی.
औरों को तो मिले हूरों को सूर और मुसलमान से फकत वादा ही हो। रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, बर्क देती है तो बेचारे मुसलमान। इस तरह के बहुत सारे अशार हैं जो इकबाल, फिर उसी इकबाल ने खुदा का नुमाइंदा बनकर बंदों को जवाब। तो खुदा बंदों से पूछता है कि बंदे बता तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं, खुद ही दे मुसलमान क्यों नहीं है, अबस है शिकवाए तकदीरे अल्लाह, तू खुद तकदीरे यज़्दा क्यों नहीं। बताओ सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबा को जमीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। और इतनी बात करके फरमाया थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो। हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फर्दा, आज भी हो जो इब्राहिम का नामेदार, तो आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान। फरमाया तुम में हूरों का कोई चाहने वाला नहीं, जलवाए दूर तो मौजूद है, कोई काबिल हो तो हम शाने कही देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं। और ये सारी बात करके सुने इकबाल ने जिस शेर पे एंड किया, और ये नहीं समझना कि इकबाल कह रहा है, नहीं, एक्चुअली इकबाल खुदा का नुमाइंदा बनकर जवाब दे रहा है, खुदा बंदों से कह रहा है। जिस शेर पर एंड किया वो काबिल हो, अब खुदा बंदों से कहता है कि बंदे शिकवे करता है, ये नहीं मिला ये नहीं मिला, सुन तेरे सारे शिकवों का जवाब ये है कि की मोहम्मद से वफा कर तो हम दे। इकबाल की शायरी को बाजारी शायरी नहीं है, वो कुरान और हदीस का निचोड़ है। अब इकबाल खुदा की तरफ से बंदों से कह रहा है, गोया खुदा बंदों से कह रहा है कि बंदे की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। भाई ताला फरमा रहे बंदे तू मेरे मुस्तफा का वफादार बनकर, अगर तू मेरे मुस्तफा का वफादार बन जाए तो फरमाया बंदे सुन ले, फिर मैं खुदा भी तेरा हूं और मेरी सारी की सारी खुदाई भी तेरी। मगर सरजमीन फिंबर आजाद कश्मीर के रहने वालों, मुझे जरा ठंडे दिल से सोच के बताओ क्या वफादारी सिर्फ इस बात का नाम है कि साल के बाद बस मिलाद का एक जलसा वफादारी हो गई, या तस्बीह पकड़ के रोज 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ लिया तो वफादारी। किस वफादारी की बात इकबाल कर रहा है, वो एक ही वफादारी है, वो क्या कि कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने एक तहरीक शुरू की, ग़लबा दीन हक़, सहाबा किराम ने कुर्बानियों की तारीख रकम की, और बिलाखिर वो मरहला आया 8 हिजरी में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना शान के साथ मक्का की सरजमीन में था, और जिस दीन को अल्लाह ने गालिब करने के लिए भेजा था, आपने एक मर्तबा वो दीन गालिब करके दिखा दिया। मगर 14 सदियों का अगर जायजा ले ले तो जिस दीन को मेरे आका ने गालिब करके दिखाया था, उस दीन पर फिर कई मर्तबा सवाल। और आज अगर हम अपने गिरदो पेश के हालात का जायजा लें तो इस वक्त कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन फिर ज़वाल का शिकार है। मैं इस पर आगे बात करूंगा, मगर मैं पहले वो बात समझाना चाह रहा हूँ। हाज़रीन मुकर्रम मुझे बताएं, आज 14 सदियां गुजर जाने के बाद ये किसका दौर है? कोई नया नबी आ गया है? कोई नया नबी आ सकता है? 14 सदियां गुजर गई, ना कोई आया है ना कोई क़यामत तक आ सकेगा। 14 सदियां पहले भी हमारे आका ही का दौरे नबूवत था। आप 14 सदियां पहले भी थे, आज भी हैं, क़यामत तक रहेंगे, और क़यामत के बाद भी अगर किसी की नबूवत और रिसालत का धक्का बजेगा तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत और रिसालत। हाज़रीन मुकर्रम, जब दौर आपका है, ज़माना आपका है,
تو اس دین کو باطل نظاموں پر غالب کرنے کی یہ ذمہ داری آج بھی آقا کے کندھوں پر ہے، اور آقا آج بھی گنبد خضرا کے اندر تاک رہے ہیں کہ کون میرا امتی ہے جو پھر اس دین کے غلبہ کے لیے، اس دین کی اقامت کے لیے، اس دین کی مٹتی ہوئی قدروں کو بچانے کے لیے میدان عمل میں آتا ہے۔ اور ہم خالی سال میں میلاد کا ایک جلسہ کرنے پر اکتفا کر کے بیٹھتے ہیں، بس 100 مرتبہ روز درود پاک کی ایک تسبیح کر کے سمجھے ہم سے بڑا وفادار کون؟ نہیں، وہ کرنے والے آقا کی وفاداری کچھ اور بھی تقاضا کرتا ہے۔ وہ جو کلمہ پڑھ کے وعدہ کیا تھا کہ بولا جس دین کو غالب کرنے کے لیے تو نے اپنے محبوب کو بھیجا، جب کبھی بھی اس دین پر کوئی کڑا وقت آیا، کوئی اور کوئی برا وقت آیا، تو اس دین کے تحفظ کی خاطر اگر ہمیں اپنا تن من دن بھی قربان کرنا پڑا تو وہ قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں۔ یہ وفاداری تھی جس وفاداری کا حق کربلا میں نواسہ رسول نے ادا کیا۔ ہمیں تو وہ ایمان آقا کی زبان اقدس سے دعوت ملی تو میسر آیا۔ چشم تصور میں لائیں حسین کے ایمان کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا جس حسین نے صرف سن کر نہیں، اس زبان اقدس کو چوس چوس کر ایمان کی حلاوت کی۔ 61 ہجری کے اندر جب بدبختی عظیم تخت نشین ہوا تو اس نے تخت پر بیٹھتے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی حدوں کو توڑنا شروع کیا، اس دین کا مذاق اڑانے لگا، اللہ کے حلال کو حرام کرنے لگا، حرام کو حلال کرنے لگا، سرے عام شراب نوشی ہونے لگی، عورتوں کی عصمت ریزی ہونے لگی، غریب عوام کے حقوق پر ڈاکے ڈالے جانے لگے، اور تنہا بدبخت یزید سارے وسائل پر جو اس کے سامنے سر اٹھاتا اس کا سلطان سے جدا کر دیا۔ جب یزیدیت بدترین روپ میں سامنے آئی اور آقا کے لائے ہوئے دین کی قدریں مٹنے لگی تو اس دور میں حسین سے بڑھ کر اس دین کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ اب میں یہ حسین کی فکر آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور ابھی اس سے آگے حسین کی فکر کے بہت سارے گوشے ہیں جو آپ تک میں نہیں پہنچا۔ آپ ایک بڑی عجیب بات ہے آپ نے سنی ہوگی مگر آج غور کریں، لوگ کیوں دین اس کو کہ دین سارے کا سارا حسین نے کوئی تو کارنامہ ایسا انجام دیا ہے نا کہ جسے دیکھ کر اب دین حسین کو، اور حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ لوگوں مکہ سے لے کر کربلا تک یہ دین مصطفی ہے، مگر کربلا سے لے کر قیامت تک اب یہ دین حسین ہے۔ وہی کام تو حسین نے ایسا کیا ہوا۔ میں صرف ایک ہی بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ جب یزیدیت اس بدترین روپ میں سامنے آئی تو کہتے ہیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جس دن مکہ سے کربلا روانہ ہوئے ہیں نا وہ ذی الحج کی 8 تاریخ، کتنی تاریخ؟ یہ بڑی اہم تاریخ ہے، ذی الحج کی 8 تاریخ۔ حج کی عبادت کے کل 5 دن ہیں جس پہ مناسک ادا کیا، اور حج جو دین کے 5 پلرز ہیں نا ان میں سے ایک ہے، یہ دین کا رکن ہے۔ اطراف و اکناف سے لوگ حج ادا کرنے کے لیے مکہ آ رہے تھے، اور آج ذی الحج کی صبح جب حاجی لوگ احرام باندھ کے مینا جا رہے تھے تو نواسہ رسول سر پہ کفن باندھ کے مکہ سے کربلا کیوں؟ اگر حج کرنا ہی عبادت تھا تو حج تو مکہ میں ہو رہا تھا، اور اگر کربلا جانا ہی ضروری تھا تو آپ حج کرنے میں دن کتنے لگنے تھے؟ دن تو صرف 5 ہی لگنے تھے، تو آپ حج کر کے چلے جاتے، اتنی جلدی کیا تھی؟ آپ نے حج جیسی عبادت کو بھی مؤخر کر دیا۔ یہ کام کسی عام انسان نے کیا ہوتا تو انسان نظر انداز کرتا،
یہ کام اس ہستی نے کیا ہے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جنتی نہیں جنت کے جوانوں کا سردار ڈکلیئر کیا، جن کو میرے آقا اپنے کندھوں پر بٹھا کر مدینہ کی گلیوں کے چکر لگاتے رہے، جن کی خاطر میرے آقا دونوں ہاتھ زمین پر لگا کر سواری بن جائے گا، جن کی خاطر میرے آقا اپنی نماز کے سجدوں کو بھی لمبا کر دیا، جن کے لیے فرمایا کرتے تھے لوگوں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس نے حسین سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت، وہ حسین جو ان شانوں کا مالک ہے، اگر وہ کوئی ایسا اقدام کرتے ہیں تو وہ نظر انداز ہونے والا نہیں ہے، نظر انداز کرنے والا بھی نہیں ہے۔ سوچنا ہوگا کہ نواسہ رسول اپنے اس اقدام سے ہمیں کیا میسج اور پیغام دے رہے ہیں۔ حاضرین مکرم، اس پر بڑا غور کیا اور اس کا جواب سوائے اس کی اور کچھ نظر نہیں آ رہا کہ نواسہ رسول آج سے حج کو مکہ سے کربلا روانہ ہو کر اپنے نانا کی امت کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں، جب میرے نانا کے لائے ہوئے دین پر کڑا وقت آ جائے، بھاری وقت آ جائے، دین کی قدریں مٹ رہی ہو، دین کی اقامت کے لیے پھر دین تقاضا کر رہا ہو، تو فرمایا ایسے حالات کے اندر پھر احرام باندھ کر حج کرنا عبادت نہیں، پھر فرات کے کنارے کو خون سے رنگین کرنا یہ اس سے بھی بڑی عبادت، پھر ایئر کنڈیشن مسجدوں کے اندر سجدے کرنا عبادت نہیں، پھر اس مقصد کے لیے 18 سالہ علی اکبر بھی دینا پڑے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں، یہ منافق۔ فرمایا وہ جو کلمہ پڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو نبھانے کا اس سے بہتر وقت اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ پھر دین کی مٹتی ہوئی قدروں کو بچانے کے لیے انسان کو اگر اپنا سب کچھ بھی لٹانا پڑے تو سب کچھ لٹا دینا بھی گھاٹے کا سودا نہیں، اس میں منافق۔ اور نواسہ رسول نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں قربان جائیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی قربانی پر، لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، تاریخ انہیں یاد رکھے گی، مگر چشم تصور میں لائیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کے کٹتے ہوئے بازو اپنی آنکھوں سے، اور محمد کے گرتے ہوئے لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھی، حضرت قاسم کی شہادت کا منظر نواسہ رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 6 ماہ کے علی اصغر میں آپ کے ہاتھوں میں دم تھے، 18 سالہ علی اکبر کا لاشا حسین خود اٹھا کے لایا، مگر حسین کے پائے استقامت میں لغزش نہیں۔ اب نواسہ رسول دیکھ رہے ہیں کہ یقیناً مجھے بھی اپنی جان جانے آفرین کے سفر کے ساتھ، اور پھر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ نواسہ رسول اس کے بعد جو منظر ہونے والا ہے اس سے بھی بے خبر نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میرے بعد باقی مستورات ہیں، یہ لوٹا پھوٹا قافلہ، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، سارا منظر نواسہ رسول کی آنکھوں کے سامنے ہے، مگر قربان جائے حسین تیری استقامت پر یہ سب کچھ لٹا دینے کے بعد بھی حسین کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں، ماتھے پر کوئی بل نہیں، جبین پر کوئی شکن نہیں، بلکہ اطمینان کا عالم یہ ہے کہ حسین سب کچھ لٹا کر بھی آخری لمحات میں شکرانے کے طور پر اپنے سر کو سجدے میں کہ مولا تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو میں نے کلمہ پڑھ کے اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا، تیرے اور تیرے رسول کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا تھا، آج تو نے اس کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق۔ اور کبھی کبھی آپ بھی چشمے کو خبر میں لائیں، میں کبھی اس پہ سوچتا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی شہید کی روح کفس انسری سے پرواز کرتی ہے نا، تو ادھر شہید کی روح کفس انسری سے پرواز کرتی ہے، مولا اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر شہید کو اپنا دیدار ہے، یہ عام شہید کا صلہ ہے۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب نواسہ رسول نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا کر پھر سر سجدے میں رکھا ہوگا، اور سر سجدے میں رکھ کر کہا ہوگا سبحان ربی الاعلی، تو اس کی ربوبیت بھی وجد میں آ گئی۔ آج کسی نے سجدہ کرنے کا حق ادا کر دیا،
اور حاضرین مکرم اگر عام شہید کی روح پرواز کرے تو مولا اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر شہید کا ویلکم کرتا ہے. اب یہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا کہ جب نواسہ رسول نے اپنا سب کچھ قربان کر کے سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہوگا اور ادھر بدبخت نے تلوار کا وار کر کے آپ کا سر تن سے جدا کیا ہوگا تو یہ حسین جانے یا حسین کا رب جانے کہ خدا نے حسین کا استقبال کیا جائے. حسین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا, حسین کے مقام کا عالم کیا ہوگا, مرتبے کا عالم کیا ہوگا. وہ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوں گے, حسین زندہ باد, آج تو نے میرے کندھوں کی سواری کی لاج رکھنا. مولا کائنات علی شیر خدا بھی ویلکم کر رہے ہوں گے, حسین زندہ باد, آج تو نے میرے خون کی لاج. سیدہ کائنات بھی استقبال کر رہی ہوں گی کہ حسین زندہ باد, آج تو نے میرے خون کی لاج. اور حسین نے اپنے نانا کے دین کی خاطر یہ ساری قربانی دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دین کو سربلند کر دیا اور قیامت تک آنے والی اپنے نانا کی امت کو یہ میسج اور پیغام دے دیا کہ جب کبھی بھی میرے نانا کے دین پر کوئی بھاری وقت آئے تو حسینیت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خاطر اپنا سب کچھ بھی لٹانا پڑے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں, یہ منافع کا سودا. حاضرین مکرم یہاں تک تو بات سنی, مگر اس سے اگلا حصہ اس سے بھی زیادہ سنی. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ میں نے کتنا ٹائم لے لیا ہے, تاہم میں کوشش کروں گا کہ بڑا مختصر کر کے اگلا حصہ آپ کے سامنے رکھوں, مگر وہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اور حسین کی اصل فکر ہے, صرف سن کے نہیں جانا, ضرورت ہے کہ اب اس کو اپلائی کہاں کرنا ہے, ضرورت کا. آج اگر ہم اپنے گرد و پیش کے حالات کا جائزہ لیں تو ذرا چشم تصور میں لائیں کہ آج امت دین سے اس قدر دور ہو چکی ہے کہ دین کی مٹتی ہوئی قدروں کو بچانا تو بڑی دور کی بات, حسین کے بچائے ہوئے دین پر عمل کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت کوئی نہیں. اس بات میں ربطی برابر شک نہیں ہے کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اور حسین کے بچائے ہوئے دین پر اس وقت پھر سوال. کوئی پوچھے کہ کوئی دلیل کے سوال ہے تو میں صرف ایک ہی بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں, ٹھنڈے دل سے اس کو سوچیں کہ حاضرین مکرم, ہم کلمہ پڑھ کے جو مسلمان بنے بیٹھے ہیں, اللہ نے آسمانوں سے ہمارے لیے ایک ہی کتاب اتاری. بحثیت امت ذرا ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں کلمہ پڑھنے والے کہ جن کو صحیح ڈھنگ کے ساتھ اپنی وہ کتاب پڑھنا بھی ہے. اس سے بڑا سوال کیا, علم آسمان کی بلندیوں سے بات کر رہا ہے, دنیا کہاں کہاں تک پہنچ گئی, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری آسمانوں سے اترنے والی ایک ہی کتاب ہے جسے قرآن کہتے ہیں, اور ہمیں وہ قرآن ڈھنگ سے پڑھنا بھی کوئی نہیں. پھر اگلے سٹیپ پر سوچیں, جن خوش نصیبوں کو قرآن پڑھنا آ جاتا ہے ان میں سے وہ کتنے بچتے ہیں کہ جو پڑھے تو پھر ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس قرآن کے اندر لکھا گیا ہے. ذرا پوری امت کو سامنے رکھ لینا, آپ کتنے کے بچتے ہیں, اور پھر وہ کتنے بچتے ہیں کہ ان کو سمجھ آ جائے تو اس سمجھ کے مطابق عمل کر کے پھر اپنی زندگی کو بدلنے کی بھی کوشش کریں. آپ حالات کا جائزہ لے لیں کہ امت دین سے کس قدر دور ہے. اس سے بڑا سوال امت اور دین پر کیا ہو سکتا ہے. اور میں ایک بڑی خاص بات کہنے والا ہوں, میری اس بات کو جس طرح آپ نے پہلی باتوں کو دھیان سے سنا ہے, دیر تک یاد رکھوں گا آپ کی ان سماعتوں کو جس ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے سنا ہے. مگر یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو یہ سمجھ کر نظر انداز نہیں کر دینا کہ میرا تعلق منہاج القرآن سے. میں ایک بڑی بات کہنے لگا ہوں اور اس کی قرآن سے آج ایک لاجک دینے لگا ہوں. اس وجہ سے میری بات کو آپ نے نظر انداز نہیں کر دینا کہ میرا تعلق ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ ہے. میں ان کا شاگرد ہوں اور میری زندگی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ اس دور کے اندر مجھے ڈاکٹر طاہر القادری کے جوڑوں سے نسبت ہے. صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے, وہ میری زندگی کا سب سے بڑا فخر ہے ان کے جوڑوں کی نسبت. مگر یہ بات اس نسبت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, میں پھر بتا رہا ہوں. میں ایک حق بات ہے جو میں نے محسوس کی, آپ نے اتنی بڑی کانفرنس کی, اتنی محنت کی, اب اس پیغام کو پلے باندھ کر جائیے جو میں کہتا ہوں.
حاضرین مکرم، جس طرح اس بات میں رتی برابر شک نہیں ہے کہ اس وقت دین اور امت زوال کا شکار ہے، اسی لیے ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں نے جو کچھ جائزہ لیا ہے وہ اعلیٰ وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں کہ دین اور امت پر آنے والے زوال کو کیسے الٹے بدلنے کے لیے صحیح معنوں میں اگر کوئی تحریک اس وقت کام کر رہی ہے تو اس تحریک کا نام تحریک منہاج القرآن ہے، اور اگر کوئی قیادت کام کر رہی ہے تو اس قیادت کا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر۔ یہ چند لوگوں نے بے شک کہا یقیناً یہ طاہر القادری کے چاہنے والے ہیں، اور باقی لوگ تو شاید میری اس بات کو سن کر ابھی حیرت کا مجسمہ بنے بیٹھے ہوں کہ یہ علامہ صاحب نے بات کیا کہا، کیا ایک طاہر القادری ہی بچا اور منہاج القرآن ہی بچا، باقی سب کو میں نے نیگیٹ کر دیا؟ نہیں، اگر یہ نتیجہ نکالا ہے تو غلط ہے، کسی کو نیگیٹ نہیں کیا، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، دین کا کام کرنے والی تحریکوں کی کوئی کمی نہیں، جماعتوں کی کوئی کمی نہیں، قیادتوں کی کوئی کمی نہیں۔ ہمارے یہ کشمیر پاکستان میں تو دین کا کام کرنے والی تنظیمیں جماعتیں اتنی ہیں کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اٹ پٹوں تے 100 نکلو، ہر گلی محلے میں ایک نئی تنظیم، جماعت اور لیڈر اور قائم۔ اور یہ اصولی طور پر بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو شخص جہاں کہیں جس پلیٹ فارم پر جس تنظیم اور جماعت کے ساتھ مل کر، حتیٰ کہ کوئی پلیٹ فارم نہ ہو، کوئی تنظیم نہ ہو، کوئی جماعت، تنہا کسی کونے خدرے میں بیٹھ کر بھی اگر کوئی آقا کے دین کی نوکری کرتا ہے نا، تو شرطے کہ نیت ٹھیک ہے تو اللہ اس شخص کی محنت کو بھی رائے گا نہیں جانے دیتا، اس کو بھی اجر عطا کرتا ہے۔ یہ پہلی بنیادی بات ہے، اللہ کسی کی محنت کو رائے گا۔ آپ پوچھیں گے پھر میں نے صرف منہاج القرآن ہی پر اتنا زور کیوں دیا؟ اب اس بات کو سمجھیں، دین کی خدمت کرنے کے ہزاروں کوششیں، کروڑوں کوششیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کا ذوق ہوتا ہے وہ مسجدیں بڑی بنواتے ہیں، یہ دین کی خدمت ہے۔ کئی لوگ مدرسے بڑے بنواتے ہیں، یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ کئی لوگ یتیموں کے بہت خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے آغوش اور اس طرح کے ادارے بناتے ہیں جہاں ان کی کفالت ہوتی ہے۔ کئی لوگ ہر سال یتیم بچیوں کی شادیوں کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی دین کی خدمت۔ کئی لوگ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، فری دسترخوان کھولے ہوتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ روز مفت میں کھانا کھا کے جاتے ہیں، یہ بھی آقا کے دین کی نوکری۔ کئی لوگ مدرسوں میں بیٹھ کر بچوں کو الف با تا سا پڑھا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی دین کی نوکری۔ کئی لوگ گھر گھر جا کر لوگوں کے دروازے لاک کر کے کہتے ہیں آؤ نماز کی طرف، تو یہ بھی تو آقا کے دین کی نوکری ہے، اللہ ان کو بھی اجر دے گا۔ کئی لوگ آقا کی سنتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، امامہ کیسے باندھنا ہے، مسواک کیسے رکھنی ہے، لوٹا کیسے اپنے پاس رکھنا ہے، اس پر بھی اللہ اجر دے گا۔ آقا کی دین کی نوکری کے تو گوشے ہزار ہیں، مگر حاضرین مکرم اس بات کو من کی تختیوں پر لکھ لو کہ میں نے یہ جو چند چیزوں کا ذکر کیا، یہ اور اس طرح کے ہزارہ کام اور ہو سکتی ہیں، ان سارے کاموں پر اللہ اجر ضرور عطا کرتا ہے، مگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جس کا تعلق براہ راست آقا کے لائے ہوئے دین کے غلبہ کے ساتھ۔ یہ فکر ہے امام علی مقام کی جو میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ جتنی چاہیں لوگوں کو کھانا کھلا لیں، کیا اس سے دین غالب آ جائے گا؟ آپ نے دین کو غالب کرنا ہے باطل نظام میں، اللہ اس کام پر اجر دے گا، مگر اس سے دین غالب کو نہیں۔ آپ جتنی چاہیں بچیوں کی شادی کروا لیں، کیا اس سے دین غالب آ جائے گا؟ آپ جتنی چاہیں مسجدیں بنوائیں، اللہ اجر دے گا، مگر ان کاموں سے دین سے غلبے کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ جتنی چاہیں لوگوں کو الف با تا سا پڑھاتے رہیں، مدرسے میں بیٹھ کر نمازوں کی طرف بلاتے رہیں، اللہ اجر دے گا اس محنت پر، مگر ان کاموں کے ذریعے دین غالب نہیں آ سکتا۔ تو آپ پوچھیں کہ دین غالب کیسے آتا؟ یاد رکھیں، دین کے غلبہ کے لیے پہلے دنیا کے حالات کا ویژن اور ادراک چاہیے۔ جن نظاموں پر غالب کرنا چاہتے ہیں پہلے ان کی بھی سمجھ ہونی چاہیے، پھر اس دین کے غلبہ کے لیے ایک فکر چاہیے، ایک سوچ چاہیے، ایک تھاٹ چاہیے، پھر اس فکر کے مطابق اس دین کے غلبہ کے لیے ایک منظم پلاننگ چاہیے۔
پھر اس منظم پلاننگ کے مطابق مسلسل جیتو جو ایفرٹ اور محنت چاہیے، تب کہیں جا کر ہم سوچ سکتے ہیں کہ ممکن ہے ہماری اس محنت کے نتیجے میں دین کے باطل نظاموں پر غالب آنے کے بھی کوئی امکانات ہیں۔ اور حاضرین مکرم، آپ بیٹھ جائیں سارے، یہ لوگ جو ادھر کھڑے ہیں نا، آپ سے بھی میری گزارش ہے بیٹھے، توجہ نہیں بٹنی چاہیے۔ یہ آخری جو مغز ہے پوری گفتگو کا، جو میں فکر دینا چاہ رہا ہوں، اگر یہ فکر آپ تک نہ پہنچی تو آپ کی اتنی محنت رائے گا چلائے گا۔ حاضرین مکرم، میں جو بات کر رہا ہوں اس کو بڑے آپ کا دھیان میری طرف رہنا چاہیے، آپ کی توجہ ہے بھائی، آپ بھی بیٹھے۔ معذرت کے ساتھ بڑی تصویریں بن گئی، آپ کو ساری خود ہی پرووائڈ کر دیں گے۔ تو میں جو بنیادی بات آپ سے کر رہا ہوں حاضرین مکرم، آپ دیانتداری سے جائزہ لے لیں، جتنی تنظیمیں جماعتیں ہمارے ہاں ایگزسٹ کرتی ہیں نا، بغیر کسی لگی لپی بات کے آپ جائزہ لے لیں۔ جو میں نے ایک انالیسز آپ کو دیا ہے، 99% تنظیمیں اور جماعتیں ایسی ہوں گی جن کے ہاں آقا کے لائے ہوئے دین کے غلبہ کی یہ فکر اور یہ سوچ ہے، وہ صرف چند نیکی کے کام سمجھ کے کام کر رہے ہیں۔ اللہ اس پر ان کو اجر عطا کرے گا، کسی کی محنت رائے گا نہیں جائے گی، مگر ان کاموں کے ذریعے دین کے غلبہ کی نہ ان کی کوئی فکر ہے، نہ سوچ ہے، نہ پلاننگ ہے، نہ تاریخ۔ اور اگر جو 1% کی میں گنجائش رکھ رہا ہوں تو چند ایک ایسی بچ جائے جو انقلاب کا نعرہ لگاتی ہوں، چند جماعتیں یا چند لیڈر یا چند قائدین جو 2 4 5 7 ایسے بچتے ہوں جو مستقبل انقلاب کی بات کریں، انقلاب کی بات کریں، دین کے غلبہ کی بات کریں، تو دیانتداری سے ان کا جائزہ لے لیں۔ میں نے جو کرائیٹیریا دیا ہے ان چند قیادتوں کو سامنے رکھ کے ذرا انالیسس کریں، جائزہ لیں کہ یہ بندہ جو دین کے غلبہ کی بات کر رہا ہے، اس کے پاس دنیا کے حالات کا ویژن اور ادراک کتنا ہے، اس کے پاس اس دین کو غالب کرنے کے لیے فکر اور سوچ کیا، اس کے پاس اس دین کے غلبہ کے لیے منظم پلاننگ کتنی ہے، اب تک زندگی کے اندر اس نے اس دین کے غلبہ کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، کیا خدمات کی ہیں۔ ان چند چیزوں پر آپ انالیسس کریں گے، جسے کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، ہر چیز نکھر کے آپ کے سامنے ہے۔ اکثر قیادتیں ان میں جو انقلاب کا نعرہ لگانے والی بھی ملیں گی نا، وہ ایسی ملیں گی جو حادثاتی طور پر لیڈر بن گئے، صرف ارد گرد کے ماحول کو دیکھا، سوچا کہ نعرہ اچھا ہے چلو تم بھی نعرہ لگا، تو خالی نعرہ لگانے سے دین غالب نہیں آیا کرتے، اس کے پیچھے بڑی سوچ، فکر، منظم پلاننگ چاہیے۔ اور میں جس قیادت کی بات کر رہا ہوں، جس کو دنیا ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے یاد کرتی ہے، یاد رکھیں وہ کو حادثاتی طور پر لیڈر نہیں بنتے۔ ڈاکٹر طاہر القادری ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، ان کی ولادت سے بھی کم ان کے والد گرامی حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے رات کے پچھلے پہر حرم پاک کے اندر مقام ملتزم پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے غلاف کو تھام کر اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی تھی کہ مولا ایک ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے محبوب کے لائے ہوئے دین کے غلبہ کے لیے ایسی محنت کرے کہ جس کے نتیجے میں دین کا جھنڈا پھر پوری دنیا پر لہرائے۔ وہ دعا قبول ہوئی اور اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ فرید الدین مبارک ہو، اللہ آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جس بیٹے کا نام بھی طاہر رکھنا۔ تو طاہر القادری کو حادثاتی طور پر لیڈر نہیں کرنا، اللہ نے ان کو پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا۔ اللہ نے کیا کیا کرم نوازیاں کی اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری ابھی پرائمری اسکول کا طالب علم تھا، مجھے جھنگ میں رہنے کا موقع ملا ہے اور آپ کے بچپن کے ساتھیوں سے میں نے خود اپنے ان کانوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں ابھی ڈاکٹر صاحب پرائمری اسکول میں پڑھا کرتے تھے اور اپنے گھر کے باہر ایک پتھر تھا اس پہ چڑھ جاتے، گلی محلے کے بچوں کو اکٹھا کر لیتے، کلاس فیلوز کو جمع کر لیتے اور اس دور میں انقلابی خطاب کرتے کہ لوگوں میں اپنے آقا کے دین کے لیے ایسی محنت کروں گا کہ ایک وقت آئے گا دین کا جھنڈا پوری دنیا پہ لہرائے گا۔
آپ کی 1973 کی لکھی ہوئی ڈائری کو پڑھیں، اس کے اندر آپ نے مصطفی انقلاب کا پورا نقشہ کیا، اور آپ کبھی غور کریں، مجھے یاد پڑتا ہے یہ 80s کے اواخر کی بات ہے جب منہاج القرآن تو بارز وجود پہ آ چکا تھا، مگر پاکستان سے باہر ابھی کسی جگہ پر کوئی منہاج القرآن کی تنظیم اور ادارہ نہیں تھا۔ تو کبھی کبھی آپ ہم طلبہ کو اکٹھا کر لیتے اور اکٹھا کر کے کبھی فرماتے جب آپ لیکچر دے رہے ہوتے کہ بیٹے دھیان سے پڑھا کرو، ایک وقت آنے والا ہے میں آپ لوگوں سے بڑے بڑے کام دوں ہمیں پڑھنا، اور فرماتے کہ بیٹے ایک وقت آئے گا آپ میں سے کسی کو امریکہ میں ڈائریکٹر بنا کے بھیجوں گا، کسی کو لندن میں بھیجوں گا، کسی کو فرانس میں بھیجوں گا، کسی کو جرمنی بھیجوں گا، کسی کو ڈنمارک بھیجوں گا، کسی کو ناروے بھیجوں گا۔ ہم ان کی یہ باتیں سنتے اور باتیں سن کر ایک دوسرے کے چہروں کے تکتے کہ کیا ہماری شکلیں اس قابل ہیں کہ صفوں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے امریکہ اور لندن میں ڈائریکٹر بنا۔ اس وقت بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، مگر آج وقت نے ثابت کر دیا کہ اس مردے کلندر نے دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک کے اندر ایسا عظیم و شان نیٹ ورک قائم کیا ہے کہ جہاں ان کے سینکڑوں کی تعداد میں شاگرد اپنی خدمات ایز اے ڈائریکٹر کئی بار وہ ایسی بات کرتے ہیں جو قوم کو سمجھ میں نہیں آتے، نام نہاد لیڈروں کو سمجھ میں نہیں آتے، مگر تھوڑا ہی وقت گزرنے کے بعد ہر کسی کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ طاہر القادری جو کہتا تھا ٹھیک کہتا ہے۔ لوگوں اسی طرح یاد رکھو وہ وقت آنے والا ہے، دور نہیں ہے، اچانک آپ سو کے اٹھیں گے، ایک منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، دیکھیں گے کہ اللہ نے اس دھرتی پر اس مرد کلندر کی قیادت میں مصطفی انقلاب کا سویرا بھی طلوع کر دیا۔ میں نے یہ جو فکر آپ کے سامنے رکھی کہ ایک طرف مسجدیں بنانے کا کام، غریبوں کو کھانا کھلانے کا کام، بچیوں کی شادی کرنے کا کام، اس کا تعلق دین کے غلبے سے نہیں ہے، کسی جگہ فریم میں یہ ایگزسٹ ہوں گے مگر براہ راست دین کے غلبے سے کوئی تعلق نہیں۔ آئیں اس پر قرآن سنا کر اور امام علی مقام کی فکر سے جوڑ کر اس بات کو پائے تکمیل تک پہنچا کے گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ سورہ توبہ اس وقت میرے سامنے ہے، من کے کانوں سے قرآن کی یہ آیتیں سننے والی ہیں۔ میں نے تو عام مسجدوں کی بات کی اور عام غریبوں کو کھانا کھلانے کی بات کی، آپ ذرا قرآن سنیں قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ سورہ توبہ قرآن پاک کی 9ویں سورت اور اس کی آیت نمبر 19 19 20 21 ان تینوں آیتوں کو جا کے پڑھی جائے، من کے کانوں سے سنیں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا اجعل سقایۃ الحاج و امارت المسجد الحرام، فرمایا لوگو کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کے کام کیا؟ اب سنیں، عام غریبوں کو کھانا کھلانے کی بات نہیں ہو رہی، کن کی بات ہو رہی ہے؟ حاجیوں کو پانی پلانا۔ اور آگے فرمایا وَإِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب دنیا کی عام مسجد کی بات نہیں، کون سی مسجد؟ مسجد فرمایا مسجد حرام کی تعمیر، اس کی زینت، اس کی آبادی کرنا۔ فرمایا لوگوں کیا تم نے ان کاموں کو اس شخص کے کام کی مانند سمجھ لیا؟ کمن آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اور آگے فرمایا فجاہد فی سبیل اللہ، اس ایمان کے بعد پھر اس نے آقا کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا، تمدد کی، محنت کی، فرمایا کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور اللہ کے گھر مسجد حرام کی زینت اور تعمیر کو اس شخص کی مانند بنا دیا جو آقا کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے محنت تمدد کرتا ہے؟ اتنی بات کر کے کہا لا یستوون عند اللہ، لوگوں سن لو، ان دونوں لوگوں کے کام کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اور اگلی آیت میں اور کھول کے بات بیان کر دی، آگے فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور پھر جنہوں نے اللہ کی راہ میں اس دین کے غلبہ کے لیے اپنی جان اور مال سے جہاد کیا، تمدد کی، محنت کی، کوشش کی، اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری کا حق ادا کیا، ان کے لیے فرمایا اعظم و درجہ
درجۃ عند اللہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے اللہ کے ہاں بڑے اونچے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں کامیابی کی منزلوں پر فائز۔ اتنی بات کر کے اب پھر سنیں جو اقبال کا شعر میں نے سنایا، قربان جاؤں قرآن کے اس بیان پر۔ آگے باری تعالیٰ نے آیت نمبر 21 میں کہا یُبَشِّرُهُم رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، وہ لوگ جو میرے مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کے غلبہ کے لیے محنت کریں، جہاد کریں، جان مال کی قربانی دیں، فرمایا اللہ ایسے لوگوں کو، اب اللہ بھی نہیں قرآن کے کلمات سنیں، یبشرہم ربہم، پھر ان کا رب انہیں بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے۔ کون خوشخبری دیتا ہے؟ اللہ نہیں، ربہم، ان کا رب۔ کن کا رب؟ پھر اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی لطیف بات ہے قرآن کی، آپ نے غور نہیں کیا، خالی آپ نے کہہ دیا اللہ نہیں۔ دیکھیے قرآن پاک میں ایک جگہ ہے یسألونک عن الساعۃ، محبوب یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب ہے؟ فرمایا کل، محبوب نے فرما دو انما علمھا عند ربی، محبوب نے بتا دو کہ جس قیامت کا پوچھتے ہو اس قیامت کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ میرے رب کے پاس۔ اچھا، جنہوں نے سوال کیا تھا کیا وہ ان کا رب نہیں ہے؟ جی تو کہہ دیا جاتا محبوب نے بتاؤ اس قیامت کا علم تو ان کے رب کے پاس ہے یا تمہارے رب کے پاس ہے؟ نہیں، رب ان کا نہیں کہا، محبوب ان کو جواب دے مگر یوں دے کہ اس قیامت کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ فرمایا یسألونک عن الروح، محبوب پوچھتے ہیں روح کیا شے ہے؟ فرمایا کل، محبوب بتا دو الروح من امر ربی، یہ روح تو میرے رب کے امر سے۔ کس کے رب کے امر سے ہے؟ میرے۔ تو جو پوچھ رہے تھے کیا وہ ان کا رب نہیں ہے؟ کتنا اچھا ہوتا یوں کہا جاتا محبوب نے بتاؤ روح تو تمہارے رب کے امر سے، رب ان کا نہیں بنا۔ مگر جب کسی نے جہاد کیا، آقا کے لائے ہوئے دین کے ساتھ وفاداری کی، اس دین کے غلبہ کے لیے محنت کی، تغوطوں کی، جہاد کیا، تو باری تعالیٰ نے جب ان کو خوشخبری سنائی تو نہیں فرمایا کہ محبوب تیرے رب کی طرف سے رحمت کی خوشخبری، حالانکہ کبھی سورہ مریم کو فرمایا کاف ہا یا عین صاد۔ اب بات زکریا علیہ السلام کی ہونے لگی ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، رحمت زکریا علیہ السلام پر ہوئی، مگر جب ذکر کیا تو فرمایا محبوب تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر جو اس نے زکریا علیہ السلام، مگر قربان جائیں جب یہاں بات کی نہیں کہا کہ اللہ ان سے خوشخبری دیتا ہے، نہیں، یبشرہم ربہم، فرمایا ایسا جہاد کرنے والے، میرے مصطفیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کرنے والے، تغوطوں کرنے والے، پھر ان کا رب انہیں بشارت۔ کیا مطلب؟ فرمایا پھر رب بھی ان کا ہو لگا، ان کا جو مصطفیٰ کے دین کے وفادار ہو جائے۔ اقبال نے کہا نا کہ محمد سے وفا تو نہیں تو ہم تیرے، خدا کہہ رہا ہے تو میرے مصطفیٰ کا وفادار بن جائے تو سن لے پھر میں خدا بھی تیرا ہوں، اور خدا ہی نہیں پھر جب میں خدا تیرا ہو گیا تو میری ساری خدائی بھی تیری۔ اور میں ان کا رب انہیں بشارت دیتا ہے، کیا؟ برحمت منہ، اپنی بارگاہ سے رحمت کی خوشخبری دیتا ہے، ورضوان، اللہ اپنی رضا کی خوشخبری دیتا ہے، میرے مصطفیٰ کے دین کے لیے قربانیاں دینے والوں اللہ تم سے راضی ہو گیا، وجنات، اللہ جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے، لہم فیہا نعیم مقیم، جس جنت اور باغات کے اندر پھر ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں۔ لوگوں اگر چاہتے ہو خدا ہمارا ہو جائے، خدا کی ساری خدائی ہماری ہو جائے تو اس کا حل ایک ہے، حسین کے غلام بن کر، حسین کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے، حسین کی فکر کو سمجھ کر، آقا کے لائے ہوئے دین کے تحفظ کی خاطر، مٹتی ہوئی قدروں کو بچانے کے لیے، پھر سے دین کی اقامت کے لیے اللہ نے جو توفیق دی ہے اس کے لیے میدان عمل۔ آپ کہیں گے میدان عمل میں نکل کر کیا کریں؟ ڈاکٹر طاہر القادری تو باہر بیٹھا ہوا ہے،
اب کیا کریں، وہ تو پاکستان بھی نہیں ہے۔ حاضرین مکرم یاد رکھیں، ان کا باہر بیٹھنا بھی اسٹریٹجی۔ انقلاب بچوں کا کھیل نہیں ہے، گھر سے نکلے ناک کی سیٹ پہ چلتے چلے جائیں تو سیدھا سیدھا انقلاب۔ کبھی زمین کے اوپر رہ کے کھیلنا پڑتا ہے، کبھی زیر زمین بھی جانا پڑتا ہے۔ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بس آنکھیں بند کر کے، وہ کہیں دروس قرآن کا کام کریں کرتے چلے جائیں، وہ کہیں حلقات درود کھولنے ہیں کھولتے چلے جائیں، وہ کہیں اب مراکز علم کھلے گے، قوم کو شعور دینا ہے، مراکز علم کھولتے چلے جائیں۔ ہمارا کام ہے جو قیادت فرمائے وہ کرتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے جب اس مرد کلندر کی قیادت میں اس دھرتی پر حسین کے بچائے ہوئے دین کا جھنڈا سر بلند ہو کر رہے، اور اگر ان سے بہتر کوئی تحریک، بہتر کوئی قیادت کوئی نظر آئے تو میں آپ کو نہیں روکتا، مجھے بھی بتائیے تاکہ میں بھی طاہر القادری کو چھوڑ کر اس کے ساتھ جڑوں۔ وہ پھر ہمارا فرض بنتا ہے، جو اس کام میں آگا ہو اس کا ساتھ دینا ہمارا فرض ہے۔ آقا کے دین کے غلبے کا کام یاد رکھو لوگوں، یہ کبھی تنہا رہ کے نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچیں کہ تنہا کسی گوشے میں بیٹھ کر آقا کے دین کے غلبہ کے لیے محنت کر کے نہیں، اس کے لیے کوئی جماعت چاہیے، اس کے لیے کوئی تحریک چاہیے، اس کے لیے کوئی قیادت چاہیے، اور وہ تحریک اللہ نے تحریک منہاج القرآن کی شکل میں دی، اور وہ قیادت ڈاکٹر طاہر القادری کی شکل میں ہمیں عطا کی، اور یہ تحریک عین حسینی فکر کے مطابق اس حسین کے بچائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے برسر پیکار ہے۔ آؤ اس مرد کلندر کی آواز کو سنو، ان کی فکر کو سمجھو۔ خدا کی قسم وہ شخص اپنے لیے نہیں جی رہا، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ آقا کے لائے ہوئے دین اور امت کی سربلندی کے لیے بسر ہو رہا ہے۔ اس مرد کلندر کو اپنی منزل اس دن ملے گی جس دن اس امت کی تقریر کے فیصلے گنبد خضرا کے سائے میں ہونا شروع ہوا۔ انشاءاللہ ہمیں مایوسی نہیں ہے، وقت فیصلہ کرے گا، اور انشاءاللہ آقا کے دین نے غالب آنا ہے، غالب آ کر رہے گا۔ مگر خوش نصیب وہ ہوں گے جو اس تحریک منہاج القرآن کے دست و بازو بن کر اس آقا کے دین کی سربلندی کے مشن اور تحریک میں اپنا حصہ ڈالیں۔ مگر دین کو غالب کرنے کا مقصد تو یہ ہے نا، جب دین غالب آ جائے تاکہ امت اس دین کے مطابق عمل کرے، تو کیا اس انتظار میں رہیں گے کہ دین غالب آئے گا تو عمل اس دن سے شروع کریں گے؟ نہیں۔ حسین کا دوسرا پیغام اور فکر یہ ہے کہ لوگوں، جب تک تم باقی ہو اس دین پر عمل کرتے رہو۔ اگر اپنے 6 فٹ کے جسم پر اس دین کو نافذ نہیں کر سکتے تو دین کو غالب کرنے کیا کرو؟ حسین نے نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کر کے ہمیں سمجھا دیا کہ اگر دین کا غلبہ چاہتے ہو اس قرآن کے ساتھ جڑنا، اس قرآن سے ٹوٹا ہوا تعلق بحال کرنا ہوگا، اس قرآن کی فکر کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن۔ اور حسین نے آخری لمحات میں تیروں، تلواروں اور نیزوں کے سائے میں بھی سجدہ کر کے اپنے نانا کی امت کو یہ فکر اور پیغام دیا ہے کہ دیکھو حسین تو وہ ہے جس نے آخری لمحات میں اپنی نماز کا آخری سجدہ بھی قضا نہیں ہونے دیا، اور تم کیسے حسینی دعویٰ کرنے والے ہو جن کو 5 وقت کی نماز کی بھی فرصت نہیں۔ آؤ جب تک باقی ہے اس حسین کے بچائے ہوئے دین پر عمل بھی کریں، اور پھر اس دین کی اقامت اور مٹتی ہوئی قدروں کو بچانے کے لیے حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو اس کام کے لیے قیادت اور تحریک اور مشن آگے نظر آتا ہے، آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ جڑ کر پھر آقا کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے، تب جا کر اس حسینی فکر پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی دنیا اور آخرت بدل سکتے ہیں۔ اور خدا کی قسم نواسہ رسول تو وہ ہیں جنہوں نے صرف کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو جینے کا گر سکھایا۔ وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کاش ہم آج آنکھیں کھول کر اس حسینی فکر کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے آقا کے وفادار بن جائیں، اور جو آقا کا وفادار بن جاتا ہے سمجھو اس کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیابی اس کے قدم۔ میں بارے دیگر کروڑہا مرتبہ آج کی اس فکر امام علی مقام کانفرنس کے منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔